بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج لیبر ڈے، مزدوروں کا دن، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ مزدوروں کا دن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے پاکستانیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزدور ہیں، یہ سب سے محنت کش لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی وہ محنت کرتے ہیں یہ، اور سارا دن ان کی محنت صرف اپنی بیوی بچے پالنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملک چلتے ہیں کیونکہ ان کی مزدوری کے اوپر، اور یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ ہم تو جو آفیسز کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، یہ گرمی کے اندر چاہے وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہم دن بناتے ہیں کہ ہم ساری قوم یہ بتائے ان کو کہ ہمیں احساس ہے، ہم نے اپنے محنت کش لوگوں کا احساس ہے۔ ہم اس لیے جس طرح ہم مدرس ڈے بناتے ہیں، یہ حالانکہ باہر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اور ماں کا اتنا رتبہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو ماں کا بہت رتبہ ہے۔ تو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ماں کتنی قربانیاں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ یعنی وہ پڑھاتی ہے بچوں کو، وہ ان کی بیمار ہوتے ہیں تو تب ان کی خیال کرتی ہے، ان کو صبح تیار کرتی ہے، اسکول میں بھیجتی ہے، یعنی کیا نہیں کرتی ماں۔ تو اس لیے ہم ایک ایسا دن چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنی ماں کو اپریشیٹ کریں کہ ماں انہیں کتنی قربانیاں دیتی ہے ہماری طرح۔ اسی طرح آج لیبر ڈے ہے، ہم اپنے مزدوروں کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، اور جو ان برے حالات کے اندر جب جس طرح آج کل ملک کے اندر جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری گروتھ ریٹ جس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، 6% ایک سال پہلے تھا، آج وہ 0.4% پہ آ گیا ہے۔ تو جب آپ کی گروتھ ریٹ کم ہوتی ہے، جب دولت میں اضافہ کم ہوتا ہے، جب فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو بے روزگاری بڑھ جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا اس کا جو نقصان وہ بیچارے مزدوروں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے دور پہ پناہ گاہ بنائی۔ اب پناہ گاہ کیا تھی؟ ہمیں پتا تھا کہ مزدور باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے کے لیے، اب وہ پیسے بچاتے ہیں اپنے محنت کے، دہاڑی کے، تاکہ وہ اپنے گھر بیوی بچوں کو پیسے بھیج سکیں۔ لیکن اب اگر ان کا کھانا پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کرائے پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کسی جگہ ٹھہرنے پہ، تو ان کے لیے پیسے کم بچتے تھے اپنی بیوی بچوں کو بھیجنے کے لیے۔ تو ہم نے پناہ گاہ بنائی، اور پناہ گاہ وہ تھی جدھر وہ جا کے سو بھی سکتے تھے، بسترا تھا، کھانا ملتا تھا، نہا دھو سکتے تھے وہاں۔ تو ہم نے اس لیے پناہ گاہ بنائی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ چوروں کی حکومت ہے، انہوں نے بند کر دیا وہ پناہ گاہ، جس کی وجہ سے مزدور اتنا، یعنی جو بھی پیسہ وہ مزدوری کا تھا وہ سب اپنے گھر بھیج سکتے تھے، کیونکہ کھانا بھی مفت ملتا تھا، رہنا بھی مفت تھا، نہانا بھی تھا۔ تو اس لیے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ مزدوروں کے لیے کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم نے جو صحت کارڈ دیا تھا کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس تھی، ہر خاندان کے پاس، کہ وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک سرکاری ہسپتال میں وہ علاج نہیں ہوتا تھا، وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا سکتے تھے۔ یا ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں، مجھے ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اصغر، انہوں نے مجھے پہلے 2 سال کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ پہلا ہارٹ سرجری صحت کارڈ کے اوپر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوئی، عام مزدور نے جا کے اپنی سرجری کروائی، جو کہ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی مزدور تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنے دل کی سرجری کروائے۔ تو ہماری ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے اس نے جا کے مفت اپنی سرجری کروائی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں۔ آج
پختونخوا میں تو بند کر دیا ہے صحت کارڈ انہوں نے اس حکومت نے، اور دوسرا پناہ گاہ ساری جگہ بند کر دیا. بیچارے مزدور یا سڑکوں کے اوپر سوئیں گے کیونکہ کرایہ وہ دے نہیں سکتے، یا وہ پیسہ خرچ کریں گے جا کے اپنے کھانے پینے پہ تو پیسہ کم بچے گا، ویسے ہی بے روزگاری کا دور ہے. تو میں اپنے مزدوروں کو آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو تصور ہے پاکستان کا وہ ہے فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں، جو لوگوں کی، ہمارے غریب، کمزور، مزدور، کسان، اس طبقے کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ انشاءاللہ ریاست پوری کرے گی. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، آگے ہم نے ایجوکیشن کارڈ لے کے آنا ہے. اور ایجوکیشن کارڈ کیا ہوگا کہ بچے جا کے ان کو کارڈ ملے گا، وہ پھر جا کے کسی بھی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اب یہ میرا اگلا انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ایجوکیشن کارڈ، تاکہ ایک غریب کے بچے کو، وہ کیوں گندے اسکول میں جائے، اس کو بھی موقع ملے اچھے اسکولوں میں جانے کا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ اسکول بہتر ہو جائیں گے. جب پرائیویٹ لوگ اسکول بنائیں گے اور وہ ایجوکیشن کارڈ کی وجہ سے وہ پھر ان اسکولوں کے اندر بچے جا سکیں گے، اچھے اسکولوں کے اندر، وہ ان کو بھی موقع ملے گا اوپر جانے کا. ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پہلی دفعہ دیہات کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز بن رہے تھے، عام ڈاکٹرز چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل کھول رہے تھے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. عموماً وہ دیہاتوں میں نہیں جاتے کیونکہ وہاں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ملتے. آپ چلے جائیں دیہاتوں کے اندر، ڈسٹرکٹس میں، وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ملتے. تو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر جا رہا تھا وہاں. اور وہ انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ہم تعلیم اور صحت دونوں میں، خاص طور پہ مزدوروں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو کم از کم اپنے بچوں کی تعلیم بھی اچھی ان کو مل جائے گی. ان کو فکر نہیں ہوگی کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ان کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی. اور پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ اگر کوئی گھر میں بیماری ہوتی ہے تو حکومت انشورنس دے گی تاکہ وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکیں. اب کل انشاءاللہ میں خود لاہور کی ریلی لبرٹی مارکیٹ سے انشاءاللہ 1 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے، اور ادھر سے پیدل ریلی ہماری جائے گی ناصر باغ. میں اپنے سارے مزدوروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت کریں، کل چھٹی کا دن ہے. اور میں ویسے بھی اپنے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی کل اپنے سپریم کورٹ اور اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے آئین کو تباہ کرنے کے لیے، یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ملک پہ اور ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم اس وقت جو آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ساری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ نے سب نے آنا ہے میرے ساتھ. میں لیڈ کروں گا لاہور سے ریلی. انشاءاللہ ہم لبرٹی سے اپنی ریلی شروع کریں گے، اور دوسری طرف پنڈی سے ہماری ریلی شروع ہوگی، وہ شاہ محمود لیڈ کریں گے، اور اسد عمر، اور وہ جائیں گے اسلام آباد تک، وہ بھی پیدل ریلی ہوگی. اور پھر پشاور کے اندر تیسری ریلی ہوگی، وہ بھی پرویز خٹک اور ہماری پشاور کے ہمارے جو ایم پیز، جو ماضی میں جو ایم این ایز اور ایم پیز اور عہدیدار، وہ لیڈ کریں گے وہاں. اور خاص طور پہ لاہور اور پشاور میں ہم پیغام یہ دیں گے کہ ہمیں الیکشنز چاہیے، کیونکہ یہ جو اوپر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بٹھائی ہوئی ہیں یہ غیر آئینی ہے. 90 دن گزر چکے ہیں، ہماری کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ہمیں ڈس انفرینچائز کر دیا گیا پنجاب اور پختونخوا میں، کیونکہ یہ الیکشن سے ڈر رہے تھے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی، گندے کیئر ٹیکر لے کے آئے جنہوں نے سب کچھ کیا سوائے الیکشن کروانے کی تیاری. ایک وہ کیئر ٹیکر بٹھائے جنہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کی انتقامی کارروائی کی، اور ان کا مدت ختم ہو چکی ہے. تو ریلیز میں ہم اپنا آئینی حق مانگیں گے کہ جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آئین کے مطابق، ہم ساری اب اپنی ریلیز کے اندر اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر
عمل کروانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے قوم نکلے گی سڑکوں کے اوپر. تو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو کل دعوت دے رہا ہوں کہ لاہور میں میرے ساتھ نکلیں. پنڈی سے جو ہماری ریلی شروع ہوگی اس میں آپ سب نکلیں, اسلام آباد تک جائے گی, اور پشاور کی ریلی. ان تینوں ریلیز کے اندر آپ نے پوری طرح شرکت کرنا ہے. شکریہ. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے, میرا نام کمل محمود ہے اور میں لاسٹ 13 ایئرس سے پارٹی کے لیے کام کر رہی ہوں, اور آفٹر 13 ایئرس مجھے یہ چانس ملا ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے اور 2018 کے الیکشن ہوئے تھے, تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پرابلمز آئی تھیں وہ ان الیکشنز میں ہم دوبارہ فیس کریں گے. جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ہم نے کیا کوئی ایسے ریفارمز کیے تھے جو ہم الیکشن کمیشن سے بچ سکیں, اور اب اگر الیکشن کمیشن کوئی ایسے دھاندلی کرتا ہے تو اس سے کیسے بچا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خان صاحب. میں روبینہ شاہین ہوں اور میں لاہور ویمن ونگ کی صدر بھی ہوں, لاہور ڈسٹرکٹ سے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ کے اور ہمارے سب کے پارٹی کے اقدامات تھے, پالیسیز تھیں, ہم نے کتنی اچیومنٹ کی اور اس میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ 2023 میں انشاءاللہ ہم الیکشن 2/3 میجورٹی سے جیتیں گے. آپ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم ایک حکومت کریں, اور ہم خواتین کے لیے آپ کی کیا گائیڈ لائن ہے؟ تھینک یو. السلام علیکم خان صاحب. میرا نام شیرین نواز ہے. میرا کویسچن ہے ریگارڈنگ بیوروکریسی ان پاکستان. میں آپ سے یہ پرسیو جو میں کرتی ہوں اور جو بہت اور لوگ بھی پرسیو کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کا جو فیلئر ہے دیٹ لائز ان بیوروکریسی. تو کیونکہ بیوروکریسی جو ہے ان کا کوڈ رول کرنا ہے, سرو کرنا نہیں ہے. تو میرا کویسچن یہ تھا اپنے موسٹ ریزیلینٹ اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ لیڈر سے کہ ہم اس کو جب آپ انشاءاللہ آپ آئیں گے 3/4 میجورٹی کے ساتھ, تو اس کو کس طرح ریفارم کریں گے؟ تھینک یو سو مچ. جی شکریہ. اچھا جی, پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ ہم نے جب ہمیں گورنمنٹ ملی تو ہم نے الیکشن کا پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا. ہم نے 2 کام کیے. ایک تو ہم نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کو ان کو حق دلوایا. تقریباً 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہے اور وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے. تو ہم نے پوری کوشش کی اور قانون پاس کیا کہ ان کو ووٹنگ کا حق مل جائے. تو پہلے تو یہ کیا, کیونکہ 1 کروڑ آپ کے ایسے لوگ جو سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں, جن کی محنت کے اوپر پاکستان چلتا ہے, تو ان کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے تھا. دوسری چیز, 2 سال میں نے کوشش کی ای وی ایم مشینز لانے کے لیے. اب یہ آپ نے سمجھ رہا ہے کہ ای وی ایم مشین کیا مطلب ہے اس کا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, یہ جو دنیا میں بہت ملکوں میں اب چل پڑی ہے. وہ ہوتا کیا, جیسے ہی الیکشن, اچھا اس میں جس طرح آپ ایک سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ ایک کیش مشین پڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر وہ جب آپ کہتے ہیں نا وہ ساری قیمتیں لگا کے, تو اینڈ میں پھر وہ دباتا ہے تو وہ ساری پورا آپ کا بل آ جاتا ہے. یہ بالکل وہ چیز ہوتی ہے. وہ سارا دن وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ بتاتے ہیں کہ جس کے لیے بھی ووٹ کرنا ہے تو وہ آپ دبا دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جیسے ہی آپ دباتے ہیں ایک پیپر ٹریل بھی نکلاتی ہے علیحدہ کہ آپ کے پاس کاغذ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے ووٹ کسے دی ہے. تو وہ جب سارا دن ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو وہ پھر ایک بٹن دباتے ہیں اور رزلٹ آ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری دھاندلی ہوتی ہے الیکشنز میں, وہ تقریباً 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے ہی ووٹ آپ کی پولنگ ختم ہوئی, آپ کا رزلٹ آ گیا. 90% دھاندلی ہوتی ہے اس کے بعد, جب وہ پولنگ ختم ہوتی ہے اور جب رزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں. تو آج جو 90% چیٹنگ کی جاتی ہے, ووٹ ایکسٹرا ڈالی جاتی ہے, ڈبل سٹیمپ کیے جاتے ہیں, تھیلیاں غائب ہو جاتی ہیں, وہ سب اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. تو اس سے 90% دھاندلی ختم ہو جانی تھی. لیکن
ना इन दो पार्टीज ने आने दिया. हमने कानून भी जब पास कर दिया, उसके बावजूद इन्होंने आते साथ ही ईवीएम मशीन खत्म कर दी और इन्होंने 2 साल हमें आने नहीं दिया. और इनके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करते थे हैंडलर्स भी नहीं ये चाहते थे, क्योंकि वो जब इंजीनियरिंग करते हैं रिजल्ट्स की, तो उनको भी ये टाइम चाहिए जिसमें वो रिजल्ट बदलते हैं. तो 2 साल की कोशिश के बावजूद हमने जब फाइनली वोटिंग मशीन्स का करवाया, आते साथ ही इस इंपोर्टेड करप्ट गवर्नमेंट ने पहली चीज की कि ईवीएम मशीन्स खत्म कर दी. बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा तो पहली चीज हमने फिर वोटिंग मशीन लेके आनी है. क्योंकि आपका क्वेश्चन था 2018 गवर्नमेंट में हमने क्या चीजें, क्या सबक सीखे, क्या कर सके, क्या नहीं कर सके. सबसे पहले तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इकॉनमी बैंकरप्ट थी. याद रखें, जब हम सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है डॉलर्स कम हो जाते हैं पाकिस्तान में. तो जब हम थे तो तकरीबन 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स पहुंच चुके थे. लेकिन रिजर्व्स ही हमारे नहीं बढ़े थे, हमारा 23 अरब डॉलर आमदनी हमने बढ़ा ली थी मजीद. यानी जो इजाफा हमने आमदनी बढ़ाई थी वो 23 अरब डॉलर थी. वो कैसे? हमने एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड कर दी. हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन 33 अरब डॉलर पे पहुंच गई. सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आने शुरू हो गए. और उसके बावजूद कि दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, कमोडिटी सुपर साइकिल था, उसके बावजूद हमने इकॉनमी, बैंकरप्ट इकॉनमी संभाली. कोरोना के 2 सालों के बावजूद हमने अब 17 साल में बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दी. आप जरा आइए, हम इजाज़त भाई दुआ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप आइए. अच्छा, डॉक्टर फजल हमारा बड़ा ज़बरदस्त कारकुन है, जेल में भी रहा है और इन्होंने बड़ी मेहनत भी की है, जेल में भी रहे, इनके सवाबी से हैं और बड़े ज़बरदस्त कारकुन के लिए तालियां जरा जी. दुआ के लिए सेनेटर इजाज़त में चौधरी साहब आपसे गुजारिश. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और ये दुआ का उसलूब ये है कि दुआ से पहले भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते हैं और दुआ के आखिर में भी दुरूद भेजते हैं. तो मैं दुआ करता हूँ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन. बहुत बहुत शुक्रिया. आप भी दो दुआया कलमात जो हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सारे हाथ उठाओ. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. या अल्लाह, हमने आपके साथ सामने हाथ जोड़े हुए हैं. या अल्लाह, हमारे इमरान खान की मदद भी करे, हमारे इमरान खान की नुसरत भी करे. या अल्लाह, इमरान खान को लंबी जिंदगी दे. या अल्लाह, इमरान खान को हर मुसीबत से बचाए. या अल्लाह, इमरान खान को हर तकलीफ से बचाए. या अल्लाह, इमरान खान को हर बीमारी से बचाए. या अल्लाह, पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान बनाए. या अल्लाह, उसका ऐसे मदद करो जैसा तुमने जंग उहद के सहाबा का कर दिया. या अल्लाह, हमारी कोई ताकत नहीं है. या अल्लाह, हमारी साथ मदद करे. या अल्लाह, कल हम निकलेंगे या शेरीन निकाल देंगे. या अल्लाह, हमारा भी मदद करे. या अल्लाह, खान की लंबी जिंदगी दे. या अल्लाह, खान को वजीर आजम के पाकिस्तान बनाए. या अल्लाह, इमरान खान को हर मुसीबत से बचाए. या अल्लाह, जैसा तुमने सहाबा की जंग उहद में फरिश्तों को मदद कर दिया, ऐसे खान साहब की मदद भी कर दे. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुना मिनल खासिरीन. आमीन आमीन. हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी. बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता.
تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔